بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفاق اقبال سیریز کی جماعت چہاروں میں خوش آمدید۔ یہ ہے جی سبق انصاف ہو تو ایسا۔ حاصلات تعلم آپ کی اسکرین پہ ہیں۔ اہم الفاظ ہیں فاروق، دریافت، بندوبست، ضمانت، لقب، صفات۔ چلیے سبق کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ وہ شخص 3 دن میں واپس آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ 3 دن کی مہلت ختم ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ تمام لوگ پریشان تھے کہ وہ شخص ابھی تک واپس نہیں آیا۔ جس بزرگ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضمانت دی تھی، ان کا چہرہ پرسکون تھا۔ اچانک ایک طرف سے گرد اٹھتی نظر آئی۔ سب لوگ ادھر دیکھنے لگے۔ اتنے میں وہ شخص واپس آتا دکھائی دیا۔ آتے ہی اس شخص نے مجمع کو دیکھا اور کہنے لگا، امیر المومنین، میں وعدے کے مطابق واپس آ گیا ہوں۔ آپ اپنے فیصلے پر عمل کریں۔ بہت خوبصورت وعدے کی پابندی کے متعلق لکھا گیا سبق ہے۔ پورا سبق پڑھیے اور پھر ان الفاظ کے معنی کو بھی یاد کیجیے۔ مہلت، وقفہ، ڈھیل، تقاضا، مطالبہ، فاروق، فرق کرنے والا، دریافت کرنا، پوچھنا۔ یہ ہیں جی وہ سوال جن کے جوابات لازم ہیں آپ کے لیے دینا، اور کیسے ممکن ہو سکے گا جب آپ سبق پڑھیں گے۔ چلیے پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کس بات کے لیے مشہور تھے؟ تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہم امیر المومنین بھی کہتے ہیں، وہ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھے۔ اگلا سوال، نوجوانوں نے خلیفہ سے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا؟ تو اب آپ متن کو پڑھیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اگلا جو سوال ہے جس میں ہم نے یہ جو آگے حروف دیے گئے ہیں ان کی ترتیب درست کرنی ہے اور پھر ان کو خالی جگہ میں لکھ کر لفظ مکمل کرنا ہے۔ جیسے کہ 2 نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کے پاس ڈیش لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ آپ نے ان حروف کو درست ترتیب سے لکھنا ہے اور پھر جملوں میں لکھ کر جملے مکمل کرنے ہیں۔ چلیے مل کر بات کرتے ہیں، اور آپ نے چونکہ سبق پڑھا ہے، آپ بتائیں کہ اس میں کتنے کردار تھے، یہ واقعہ کہاں پیش آیا، اور نوجوانوں نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کیوں کیا؟ اب آپ نے ان تمام سوالوں کے جواب دینے ہیں سبق کو پڑھنے کے بعد۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ قواعد میں ہمارے پاس سانپ کے لاحقے کا تصور ہے، تو سب سے پہلے ان الفاظ کو ذرا غور سے سنیے۔ نقاب پوش، گرد آلود، خلاباز، گلدان، خدمتگار۔ تو یہ تمام الفاظ لاحق کے ہیں۔ وہ الفاظ جو کسی بامعنی لفظ کے آخر میں لگائیں اور ایک نیا بامعنی لفظ بنے، اس کو ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس کچھ اور الفاظ ہیں، پرست، خوار، انگیز، زدہ، کار۔ اب آپ ان تمام الفاظ سے بھی نئے الفاظ بنائیے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ لاحق کے ہیں۔ آگے جی ہمارے پاس لکھائی کی مہارت ہے، اور یہاں کچھ محاورے دیے گئے ہیں۔ آپے سے باہر ہونا، بہت زیادہ غصے میں آنا، بھیگی بلی بننا، ڈر جانا، پانی پانی ہونا، شرمندہ ہونا، ٹس سے مس نہ ہونا، ذرا بھی فرق نہ پڑنا، جان پر کھیلنا۔ آپ نے ان تمام الفاظ کے معنی تو سمجھ لیے۔ اب آپ ان محاوروں کو اپنے جملوں میں بھی استعمال کیجیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عدل و انصاف ایک اعلیٰ انسانی وصف ہے۔ وصف ہے، خوبی ہے۔ بے شک انصاف بہترین انسانی خوبی ہے۔ تو اس موضوع پر آپ کو ایک مضمون لکھنا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سبق انصاف ہو تو ایسا کہ اہم نکات آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور سرگرمی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جماعت کے ساتھیوں کی مشاورت سے اسکول میں پیدا ہونے والے 5 مسئلے تختہ تحریر پر لکھیے۔ مشاورت، ان سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو اسکول کے 5 مسائل جو ہیں وہ تختہ تحریر پر لکھنے ہیں، جیسے کھانے کے وقفے کے دوران کینٹین پر دھکم پیل، یا پھر جماعت میں بچوں کا کچرا پھیلانا اور شور مچانا وغیرہ۔ اس کے بعد بات چیت کے ذریعے ان کے حل کے لیے آپ نے تجاویز بھی دینی ہے۔ یہ ہمارا سبق تھا۔ اب آپ اس سبق کو دہرائیے، ساتھ ہی ساتھ اپنا خیال رکھیے۔ ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔